السلام علیکم۔ آخرکار 5 سال بعد 5 اگست 2019 کے فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ تجسس ختم ہوا جو اس قدر بڑے فیصلے کے پس منظر اور پیش منظر کے حوالے سے چلا آ رہا تھا۔ جب یہ بات طے تھی کہ بھارت کی حکومت نے 5 اگست کا فیصلہ کسی منصوبہ بندی اور طویل المیعاد مقصد کے بغیر نہیں کیا تھا، مگر بھارت کس طرح اور کب اپنے مقاصد کی جانب کھلی پیش قدمی کا آغاز کرے گا، انتظار صرف اس کا تھا۔ تجسس اور تحیر کا یہ سفر اس وقت ختم ہوا جب کشمیر میں منوج سنہا کی حکومت نے سری نگر کے نواح میں 20 کنال اراضی مہاراشٹرا میں شیو سینا حکومت کو ایک پرشکوہ محل کی تعمیر کے لیے فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ شیو سینا بھارت کے جانے پہچانے سخت گیر ہندو رہنما بال ٹھاکرے کی جماعت ہے اور ان کی موت کے بعد اس کی قیادت بال ٹھاکرے کے بیٹے ادے ٹھاکرے کر رہے ہیں۔ یہ جماعت اپنی انتہا پسندانہ اور گینگز کی سرپرستی کا طویل ریکارڈ رکھتی ہے اور مہاراشٹرا میں یہ ریاست بی جے پی کی اتحادی کے طور پر یہ جماعت برسر اقتدار ہے اور شیو سینا کے رہنما اکناتھ شنڈے وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ کشمیر میں جس غیر کشمیری گروہ یا سرگرمی کے لیے کشمیر کی زمین کے پہلے عطیہ کے لیے مہاراشٹرا بھون کے نام پر اس کا جو قرۂ فعال ہے وہ شیو سینا کے نام نکل آیا، اور اس سے ایک ذہنیت کی عکاسی ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت اپنے کشمیر پروجیکٹ کو کس سٹائل میں اور کن گروہوں کے ذریعے آگے بڑھائے گا، اور اس ذہنیت کے ساتھ اور اس کے ذریعے کشمیر کو کنٹرول کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ نوشتہ دیوار ہے۔ یوں کشمیر پر 5 برس سے برائے فروخت کی تختی نقاب میں لپٹی تھی، اب اس کی نقاب کشائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ گزشتہ برس جون میں مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ اکناتھ شنڈے اور ان کے بیٹے رکن لوک سبھا شری کانت شنڈے نے اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے 15 ریاستوں کے سربراہوں کے اجلاس کے لیے سری نگر کا انتخاب بے سبب نہیں کیا تھا۔ اس اجلاس کا مقصد بظاہر شیو سینا کے ایجنڈے کو شمال کی جانب مگر حقیقت میں کشمیر تک بڑھانا تھا۔ یہ محض ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں تھی بلکہ ایک ذہنیت اور ایجنڈے کی کشمیر منتقلی تھی۔ یہ ذہنیت تو اسی دن آشکارا ہوئی تھی جب ایک انتہا پسند نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر میں خوبصورت لڑکیوں سے شادیاں کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ماتھے پر تلک لگا کر اپنی ہندو اور سخت گیر شناخت کو نمایاں کیے رکھنے والے مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نے سری نگر میں اپنی موجودگی کے دوران لال چوک میں ایک فاتحانہ مارچ کیا اور گویا کہ وہ تاریخ کا دھارا الٹ جانے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کے ہمراہ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور انہیں گلدستہ پیش کیا اور کشمیر میں مہاراشٹرا محل کے لیے زمین فراہم کرنے کی فرمائش کی تھی۔ یہ گزشتہ برس جون کا معاملہ ہے اور یہ فرمائش ظاہر ہے رد کیوں کر ہو سکتی تھی جبکہ سارا میلہ ہی زمینوں کی صورت میں کشمیریوں کا کمبل چرانے کے لیے 5 اگست کو سجایا گیا تھا۔ گورنر سنہا نے یہ فرمائش پوری کرتے ہوئے متعلقہ محکمے کو مہاراشٹرا محل کی تعمیر کے لیے زمین تلاش کرنے کا حکم دیا۔ کشمیر کے علاوہ دوسرے مہاراشٹرا بھون کے لیے اس کی تعمیر کے لیے جس علاقے کا انتخاب کیا گیا وہ گجرات کا ایودھیا شہر ہے، جہاں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا حال ہی میں نریندر مودی نے افتتاح کیا تھا۔ ان 2 مقامات کی علامتی حیثیت کیا ہے یہ بھی محتاج وضاحت نہیں ہے۔ کشمیر حکومت نے کشمیر کی زمین پر غیر کشمیری پروجیکٹ کے لیے سری نگر ایئرپورٹ سے چند میل کی مسافت پر اچھبل بڈگام میں 20 کنال پر مشتمل رقبہ شاملات دہ اس محل کی تعمیر کے لیے وقف کرنے کی منظوری دی۔ یہ زمین بظاہر 99 سال کی لیز پر مہاراشٹرا حکومت کو منتقل کی گئی ہے اور جس کے عوض 8 کروڑ 16 لاکھ روپے کشمیر حکومت کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر حکومت کس کے پاس ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یوں ایک جیب سے پیسے نکل کے دوسری جیب میں چلے گئے اور زمین کشمیر کی ہتھیا لی گئی۔ یوں کم و بیش 40 لاکھ جو فی مرلہ کے حساب سے یہ زمین خرید لی گئی ہے۔ مہاراشٹرا اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اجیت پوار نے
بجٹ تقریر میں یہ اعلان کیا تھا کہ مہاراشٹرا کی حکومت ایودھیا اور کشمیر میں سیاحوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے زمین خرید رہی ہے، اور اس مد میں بجٹ میں 77 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جس کے بعد کشمیر کے گورنر نے مہاراشٹرا حکومت کو زمین فراہم کرنے کی منظوری دی، اور اس کے بعد مہاراشٹرا حکومت نے کشمیر میں حاصل ہونے والی اس کامیابی پر جشن منایا ہے۔ یوں کشمیر میں زمینیں خریدنے کے پہلے باضابطہ عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں 1940 کے دور میں فلسطینی کھڑے تھے، جب دنیا بھر سے آباد کار ان کی زمینیں اور باغات اونے پونے داموں خریدنا شروع ہوئے تھے، اور اس عمل میں انہیں برطانوی حکام کی حمایت حاصل تھی۔ یوں لگ رہا ہے کہ پہلے مرحلے پر سرکاری محلات کے نام پر کشمیر کی وہ زمینیں حاصل کی جائیں گی جو ریاست کے تصرف میں ہیں، اور مہاراشٹرا بھون کی تعمیر اس کا ثبوت ہے۔ دوسرے مرحلے میں بھارت کے بڑے سرمایہ دار اور صنعت کار زمینیں حاصل کرنے کے لیے کشمیر کا رخ کرنے لگیں گے، اور سرکاری زمینوں سے انہیں ترقی اور روزگار کے نام پر انہیں حصہ دیا جائے گا۔ جو ہی عام کشمیریوں کے اندر زمینوں کی فروخت کے مالی فوائد کا احساس پیدا ہوگا، تو پھر پرائیویٹ زمینوں کی خریداری کے لیے سرکار، صنعت کار اور عام شہری بھی کشمیر کا رخ کریں گے۔ اس طرح کشمیر کو بڑے دائرے سے ایک نقطے میں سمیٹنے کا وہ عمل شروع ہوگا جسے عرف عام میں فلسطین ماڈل کہا جاتا ہے، اور جس کا خطرہ برسوں سے کشمیر میں محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس منصوبے کو شیو سینا جیسے سخت گیر پرائیویٹ گروہوں کے ذریعے آگے بڑھانے کا عمل زیادہ تباہ کن ہوگا اور خونی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آج بھی جب غزہ میں بدترین صورتحال ہے، بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اسرائیل میں پائے جا رہے ہیں، جو دونوں ملکوں کے تجربات اور ٹیکنالوجی کے تبادلے میں اشتراک و تعاون کا پتہ دے رہا ہے۔